This program is brought to you by Women to Women Forum. السلام علیکم ناظرین، پروگرام رمضان المبارک اور خواتین کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان فضا علی۔ آج کا ہمارا موضوع استقبال رمضان اور قانون روزہ۔ استقبال رمضان سے کیا مراد ہے؟ عزیزان من، جب رمضان المبارک آیا تو رسول خدا نے بہت خوشی اور شادی کے ساتھ ارشاد فرمایا، سبحان اللہ ما یستقبلکم ماذا تستقبلون، کہ وہ کیا ہے کہ جس کا استقبال ہم بھی کر رہے ہیں اور وہ بھی ہمارا استقبال کر رہا ہے۔ یعنی کہ رمضان المبارک کی جس قدر ہم کو جلتی ہے کہ رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہماری زندگیوں میں شامل ہو جائے، اتنی ہی جلدی پروردگار عالم کو ہے کہ وہ اپنے بندوں کی بخشش فرمائے۔ یہ کون سا مہینہ ہے کہ جس کے اندر پروردگار عالم نے اپنی رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیے، اور سب شکر پروردگار عالم کا کہ ایک بار پھر اس نے میری اور آپ کی زندگی کے اندر اس رمضان المبارک کو شامل حال فرمایا۔ یہ رمضان مبارک کیا ہے؟ اپنے اندر کن نعمات اور برکات کو سمیٹے ہوئے ہے؟ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مفہوم کیا ہے؟ عزیزان، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ استقبال، لفظ استقبال پہ اگر ہم غور کریں، فکر کریں کہ جس کا استقبال ہم کر رہے ہیں اور وہ ہمارا استقبال کر رہا ہے، تو ہمارے ذہن میں ایسا آتا ہے کہ ہم آمادہ ہیں، ہم کھڑے ہیں، ہم منتظر ہیں کسی کے آنے کے، ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور وہ ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ بس جب ہم اس کی طرف بڑھ رہے ہیں اور کوئی ہماری طرف بڑھ رہا ہے تو اس کے دو موضوع ہیں، ہم کس تیاری سے اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، یعنی کہ جب میرے گھر میں کوئی مہمان آیا یا جب ہمارے گھر میں کوئی ملنے کے لیے آتا ہے ہم اس کے منتظر ہوتے ہیں، تو یعنی آمادگی شامل حال ہوتی ہے، ہم آمادہ ہوتے ہیں، ہماری تیاریاں ہوتی ہیں۔ تو بس رمضان المبارک میرے اور آپ کی زندگی میں آیا کہ میں اور آپ پہلے سے آمادہ ہوں۔ اگر اس پہ غور کریں کہ پروردگار عالم نے جس دسترخوان وسیع کو میرے اور آپ کے لیے کھولا ہوا ہے، یہ دسترخوان کس قدر وسیع ہے، یہ پروردگار عالم جو میری اور آپ کی طرف اس رمضان کو بڑھا رہا ہے، اس کے بڑھنے سے کیا مراد ہے؟ دیکھیں، جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے، قربت بڑھ رہی ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی چیز ہم سے قریب آ رہی ہے، لیکن وہ پروردگار عالم جو لامکان ہے، اس کے لیے دوریاں اور قربت کوئی اہمیت نہیں رکھتی، جس کی تعریف کے لیے بیان ہوتا ہے کہ جو شہرگ حیات سے زیادہ نزدیک ہے اور کائنات کی وسعت میں ہر جگہ موجود ہے۔ تو بس قربت خدا سے کیا مراد ہے؟ خدا کے لیے جب مکان اور زمان لازم نہیں رکھتا، خدا کے لیے نزدیک اور قریبی اور دوری کوئی اہمیت نہیں رکھتی، تو یہ رمضان کی قربت، میرے اس کی طرف بڑھنا، استقبال سے کیا مراد ہے؟ اگر اس پہ غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ خدا کی قربت مکانی نہیں ہے، یعنی کہ خدا کیونکہ جسم نہیں رکھتا، خدا کی قربت اس طرح سے نہیں ہے کہ خدا ہمارے قریب آ رہا ہو، ڈسٹینس لازم نہیں ہے۔ خدا جو عالم ہے، منزل کمال کے اوپر ہے۔ جب خدا کی قربت بڑھتی ہے تو انسان کے اندر کمال کی صفات بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ عزیزان من، وہ کون سے کمال کی صفات ہیں؟ جب خدا کی قربت بڑھتی ہے، تقوی الہی خود انسان کے اندر بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب خدا کی قربت بڑھتی ہے تو انسان کے اندر علم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے، حلم بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ دسترخوان جو پروردگار عالم نے رمضان کی صورت میں لگایا ہوا ہے، اس دسترخوان سے فیضیاب ہونے کے لیے جس قدر جسمانی کے ساتھ ساتھ روحانی پیش رفت بہت ضروری ہے۔ خداوند عالم کس لحاظ سے مجھے موقع دے رہا ہے کہ اپنی کون سی نعمات سے مجھ کو جو ہے فیضیاب کر رہا ہے۔ اگر صرف اس رمضان کے ہم نام پہ غور کریں، یہ وہ نام ہے جس طرح پروردگار عالم کے 99 نام ہیں، ایک نہیں، کتنی، ہر نام پروردگار عالم کی ایک صفت ہے۔ رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ کے کتنے زیادہ نام ہیں، کیونکہ ان کی صفات کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح خدا اور رسول کے بعد جس چیز کے بہت زیادہ ہمیں نام نظر آئے وہ رمضان المبارک ہے۔ خود رمضان پروردگار عالم کا نام ہے۔ اس مہینے کے ناموں کا تذکرہ کریں اور جس کے ذریعے ہم پہچانیں کہ پروردگارہ تو نے ہمیں کون سے نعمات سے آراستہ کیا ہے، تو ہم بآسانی سمجھ سکیں گے۔ جس طرح سے اس کا پہلا نام ہے شہر الصبر، یہ صبر کرنے والوں کا مہینہ ہے، یعنی کہ ہمیں اس رمضان کے اندر صبر کرنا سیکھنا ہے، صبر کی نعمت سے فیضیاب ہونا ہے۔ اور واقعاً یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ جس شخص نے اپنے اوپر صبر کو آزما لیا، اس نے میرے اوپر اپنے تمام دروازوں کو بند کر دیا۔ پہلی چیز صبر، شہر الصبر، یہ صابروں کا مہینہ ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا یہ کہ شہر المرزوق، یہ آزاد ہونے والوں کا، سعادت مندوں کا مہینہ ہے، یعنی کہ رمضان ہمیں سعادت مند کر رہا ہے۔ تیسرا نام کیا ہے؟ شہر توبہ، یعنی کہ توبہ کرنے والوں کا مہینہ ہے، جن کی توبہ قبول ہو رہی ہے، وہ لوگ جو پلٹ کے پروردگار عالم کی طرف آ رہے ہیں، وہ لوگ جو اس طرح سے توبہ کر رہے ہیں کہ آئندہ کوئی گناہ کو انجام نہیں دیں گے۔ اس کے بعد شہر المغفرات، کہ وہ لوگ
جو مغفرت طلب کرنے والے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توبہ کرنے والوں میں اور مغفرت کرنے والوں میں کیا فرق ہے؟ توبہ وہ شخص کرتا ہے کہ جس نے گناہ کو انجام دیا اور بہت جلدی اس کا احساس ہو گیا اور اس نے فوراً اس کو توبہ کر لیا۔ لیکن مغفرت کا طلب کرنا کیا ہوتا ہے کہ انسان جو گنہگار مشہور ہے، گنہگار ہو چکا ہے، اس کا جہنم میں ٹھکانہ بن چکا ہے، وہ اگر آج اس دنیا سے چلا جائے تو شاید اس کا ٹھکانہ جہنم ہو، لیکن وہ شخص جس کے اوپر جہنم کی مہر لگ چکی، اگر وہ بھی آ جائے اور پروردگار عالم کے در پر آ کے مغفرت کو طلب کرے تو خداوند عالم کہتا ہے یہ شہر مغفرت ہے، میں اس شہر اس ایام کے اندر، اس مہینے کے اندر اس کو بھی بخش دوں گا۔ اس کے بعد ہمیں چوتھا نام جو اس کا نظر آ رہا ہے شہر العتیق من النار، جہنم کی نار سے بچنے والوں کا مہینہ نظر آ رہا ہے، یعنی کہ پھر پروردگار عالم کا جو ہے ہماری طرف جو ہے بخشش کا دسترخوان وسیع نظر آ رہا ہے۔ ہر نام، ہر اسم مبارک رمضان کا اگر ہم غور کریں تو ہمیں جہنم سے آزادگی کا پروانہ دیتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس کے بعد شہر الفوز بالجنہ، وہ لوگ جو بآسانی سے جنت کی طرف چلے جائیں گے، وہ لوگ جو بہت تیزی سے جنت کی طرف چلے جائیں گے، یہ ان کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ ہر طرف سے جب رحمانیت ہے، رحیمیت ہے، کریمیت ہے، حلیمیت ہے، تو اس کے بعد انسان کے لیے جنت میں جانا کس قدر آسان ہے۔ جب خدا کے بخشش کے دروازے کھلے ہیں، کبھی خدا جنت میں بہت آسانی سے پہنچا رہا ہے، کبھی جہنم کی آنکھ سے آزاد کر رہا ہے، کبھی مغفرت دے رہا ہے، کبھی گناہگاروں کی توبہ کو قبول کر رہا ہے، تو بالآخر جنت میں جانا انسان کے لیے بہت آسان ہے۔ اس کے بعد شہر المبارک، برکتوں والا مہینہ، شہر السعادت، سعادتوں والا مہینہ، شہر الضیافہ یعنی کہ ضیافت اور مہمان نوازی والا مہینہ، شہر الرجا، امید کا مہینہ۔ پروردگار عالم واقعاً ہمارے پاس تیرے نام کے علاوہ اور کوئی امید نظر نہیں آتی۔ پھر شہر النزول بینات، سب سے پیارا نام کہ وہ شہر، وہ مہینہ کہ جس کے اندر بینات، نشانی خدا کا نزول ہوا۔ اگر ہم دیکھیں اس نشانی خدا میں کن کن نشانیوں کا نزول ہوا تو کہیں پر ہمیں امام حسن علیہ السلام کی ولادت نظر آتی ہے، کہیں پر ہمیں شب قدر نظر آتی ہے، شب قدر جیسی عظیم راتیں نظر آتی ہیں کہ جو بینات ہیں، نشانیاں ہیں غور و فکر کرنے والوں کے لیے، نشانیاں ہیں سوچنے اور سمجھنے والوں کے لیے۔ بس عزیزان من، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ مغفرت کے دروازے، یہ رحمانیت کے دروازے، یہ برکات کے دروازے، یہ امیدیں، یہ تمام تر روشنی پروردگار عالم نے کس وجہ سے ہماری اور آپ کی زندگیوں میں شامل حال فرمائی ہے؟ تو اس کے ہمیں ایک وجہ نظر آتی ہے روزے، کہ ایک انسان جب صبح سے شام تک روزے سے ہوتا ہے اپنے پروردگار عالم کی محبت میں، اور اس لیے پروردگار عالم نے فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا۔ آخر کیوں پروردگار عالم نے نماز کے لیے یہ نہیں فرمایا کہ روز نماز میرے لیے ہے، اس کے علاوہ اور عبادت کے لیے نہیں فرمایا کہ یہ عبادت میرے لیے، فقط روزے کے لیے کیوں فرمایا کہ یہ روزہ میرے لیے؟ کیونکہ ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے اور کوئی آئے اور کھڑا ہو جائے تو شاید اس کی نماز میں ریا آ جائے۔ فقط اللہ ایک عبادت روزہ ہے کہ اس کے اندر آپ ریاکاری نہیں کر سکتے، جب تک اپنے منہ سے نہیں بتائیں گے کہ میں روزے سے ہوں، سامنے والے کو پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ روزے سے ہیں۔ تو بس ایک پرخلوص عبادت ہے جو فقط انسان اور انسان کے خدا کے مابین ہوتی ہے۔ عزیزان من، بس اس روزے کی نتائج کے اندر پروردگار عالم نے انسان کو عظمت عطا کی، کمال عطا کیا، اپنے سے قرب عطا کیا، اپنی صفات کا مجموعہ بننے کا موقع عنایت فرمایا۔ عزیزان، روایتیں کہتی ہیں کہ جب رسول خدا سے کسی نے سوال کیا، حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری فرماتے ہیں، اے رسول خدا، اے نبی کریم، ہمیں بتائیے آخر پروردگار عالم نے کہ ہمارا موضوع کیا ہے؟ فلسفہ روزہ۔ آخر پروردگار عالم نے 30 دن کے روزے کیوں واجب کروائے؟ یہ 15 دن کے کیوں نہیں ہیں؟ یہ 2 مہینے کے کیوں نہیں ہے؟ یہ 60 دن کے کیوں نہیں ہے؟ فقط 30 دن کے ہی روزے کیوں پروردگار عالم نے واجب فرمائے؟ رسول خدا نے کیا خوب جواب دیا کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے اس ممنوع پھل کو تناول فرمایا تھا تو اس کا اثر 30 دن تک باقی رہا۔ آپ نے کہا، اے پروردگار عالم، میں کیا کروں کہ اس کا اثر میرے اندر سے زائل ہو جائے؟ تو خدا نے کہا تم 30 دن کے روزہ رکھو۔ تو بس عزیزان من، اگر انسان چاہتا ہے کہ اس کے اندر سے کسی چیز کا اثر زائل ہو جائے، وہ چیز جو پروردگار عالم کی طرف سے ممنوع ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ 30 دن کے روزے رکھے۔ اب وہ تو نبی کریم تھے، ان کے لیے وہ ترک اولا تھا۔ ہمارے لیے، ہم جیسے جو لوگ ہیں، ہم بہت گنہگار ہیں، تو بس ہمارے لیے لازم ہے کہ ہم 30 دن کے روزوں کو رکھیں تاکہ ہم لوگ اپنے اندر کی جو گناہ ہیں ان کے اثرات سے بآسانی آزاد ہو سکیں۔ اس کے بعد ایک اور روایت، بہت خوبصورت روایت ہمیں ملتی ہے، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پتہ چلا کہ پروردگار عالم نے اپنے آخری نبی کی امت کے لیے اتنا حسین دسترخوان رکھا ہے، اتنا بہترین بخشش کا سامان رکھا ہے، تو آپ نے دعا کی کہ پروردگار عالم میرے لیے اور میری امت کے لیے اور ہماری بنی اسرائیل کے لیے بھی اس رمضان المبارک جیسا مہینہ کو قرار دے دے، ایسا رمضان المبارک جیسا مہینہ ہمارے لیے عطا کر دے۔ تو کہا نہیں، یہ مہینہ فقط اور فقط آخری امت کے لیے ہے، اور وہ امت جو حضرت محمد مصطفیٰ کی امت ہے۔ بس
تو یہ رمضان ہمارے لیے ایک پریکٹس ہے، ایک کوشش ہے کہ جس کے اندر ہم سیکھیں کہ باقی سال ہمیں کس طرح سے گزارنا ہے، اپنے پروردگار عالم سے کس طرح سے قریب ہونا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔